صحبت پیر و روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں کہ مرشد رومی کی تصانیف کا مطالعہ کرنے اور ان سے روحانی رابطہ پیدا کرنے کی بدولت مجھ پہ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ فلسفے سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فلسفی ہمیشہ حیرانی اور شک و شبہ میں گرفتار رہتا ہے، لیکن عشق کی بدولت انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ لاکھوں فلسفی جو گریباں میں سر ڈال کر غور و فکر کرتے ہیں ایک طرف، اور سر ہتھیلی پہ لیے ہوئے ایک حضرت موسیٰ ایک طرف، مطلب یہ کہ ایک جاباز کلیم جو مارکہ انجام دے سکتا ہے وہ لاکھوں فلسفیوں کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی ملت کے جو لوگ ہیں اگر وہ ایگزیکیوٹ کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، تو وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو کہ فلسفے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اینالائز کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آج بھی کوئی انسان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح باطل قوتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے تو درخت طور سے آج بھی لا تخف کی آواز آ رہی ہے، مطلب یہ کہ مذکورہ انسان خدا کی مدد سے باطل قوتوں کو فنا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی باطل قوتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے تو طور کے درخت سے اب بھی نہ ڈر کی صدا سن سکتا ہے۔ یہ ہے کہ خدا نے باطل کے خلاف مارکہ آرائی کے لیے جو قانون بنا دیا وہ اپنی جگہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باطل کے خلاف جنگ کے لیے کوئی بھی حضرت موسیٰ کی طرح تیار ہو جائے تو خدا کی مدد سے وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچے گا۔ اس نظم کے آخری شعر میں اقبال اپنے ذاتی عقیدے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب و دانش سے وہ متاثر نہیں ہوئے، میرا واسطہ تو مدینہ و نجف سے ہے، یعنی حضور سرور کائنات اور امیر المومنین حضرت علی کی تعلیمات ہی نے مجھے وہ بصیرت عطا کی جس کے بعد کسی دوسرے کی فرمودات کی ضرورت نہیں رہتی۔ مارکہ آزما، جنگ کرنے والا، لا تخف، مت ڈر۔